اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہماری مسیحی قوم کی نڈر اور ایمان سے سرشار بیٹی سے، جو کہ 15 سال نیشنل اسمبلی میں ممبر رہی ہیں اور ابھی وہ موجودہ ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک کی چیئرپرسن ہیں، ایگزیکٹو پرسن ہیں۔ آپ کی ملاقات، جی ہاں، آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں میم آسیہ ناصر سے۔ گاڈ بلیس یو باجی، ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور ان کی کامیابیوں پر ہم بات کریں اور آپ اس سے برکت پائیں، ہم جانیں گے ان کی کامیابیوں کو ان چند تصاویر اور جھلکیوں سے جو ابھی آپ دیکھنے کو ہیں۔ تو آئیے مل کر ان کی کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا خدا نے اپنی بیٹی کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے اور کتنے بڑے کام لیے، اور یہ کامیابیوں کے سفر پر ابھی تک گامزن ہیں۔ تو آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں خدا کی بندی سے اور ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے کام کیے۔ جی باجی کیسے ہیں؟ بہت شکریہ پا صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو مسیح یسوع میں ان سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ اور میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے خداوند کے پاک کلام میں سے، زبور نویس کی کتاب میں سے ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر خداوند میری جان کا محافظ نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اب تک قائم رکھا ہے۔ اور آپ کا جو پروگرام ہے کامیابی کا سفر، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے صرف 2 ہی راز پنہاں ہیں، اور وہ راز یہ ہے، سب سے پہلے خداوند کی وفاداری اور اس کے بعد والدین کی فرما برداری۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی 2 وہ جو چیزیں ہیں، یہی وہ 2 راز ہیں، اگر آپ ان کو حاصل کر لیں تو آپ دنیا میں ہر ایک چیز پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ زندگی میں آپ کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ پریز گاڈ، یقیناً۔ تو میم اتنی آپ کی زندگی میں بڑی کامیابیاں ہیں، اچیومنٹس ہیں جو خدا نے آپ سے لیے، کام لیے ہیں، تو ان کامیابیوں کا جو آغاز ہے کب اور کیسے ہوا؟ جی پا صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میرے میں بہت کوئی قابلیت ہے، میرے میں کوئی بہت لیاقت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ خداوند کا فضل ہے، یہ اس کی بخشش ہے جو اس نے مجھے دی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ خداوند نے مجھے چنا۔ میرا تعلق بلوچستان کوئٹہ کے ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ میرے والد جناب رفیق گل صاحب جو ہیں وہ ایک نامور سیاستدان رہے ہیں، اور انہوں نے 5 جو صوبائی الیکشنز ہیں ان میں حصہ لیا۔ میں کیونکہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے والد صاحب کے بہت قریب رہی۔ ان کی تمام جو سیاسی جد و جہد ان کے ساتھ رہی۔ سیاسی ورکر ہونے کے ناطے، سیاستدان ہونے کے ناطے میرے والد ایک سوشل ورکر بھی تھے، تو ان کی ہر ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ جد و جہد، وہ جہاں جہاں بھی جاتے تھے بچپن سے ہی میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مسیحی گھرانوں کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس مسیحی گھرانوں میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی تفریق نہیں کیا جاتا۔ خداوند کے فضل سے میں 3 دفعہ قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہوں، اور اکثر لوگ مجھے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میں کہتی تھی خداوند کا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے، میرے 2 پڑھے لکھے بھائی ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے میرا انتخاب کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو رویا ہے، میرا جو ویژن ہے، اس کو میری بیٹی لے کر آگے جا سکتی ہے، اور وہ مجھ میں یہ
جو ہے ایبلٹی یا مجھ میں وہ قابلیت سمجھتے تھے کہ میں اس کو آگے لے کے جا سکتی ہوں، تو اس نے میرے والد صاحب نے اپنے چاروں بچوں میں سے مجھے چنا کہ میں سیاست میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں. تو اس طرح سے میری سیاسی زندگی کا آغاز ہوا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا ایکڈیمک انٹروڈکشن بھی ضرور کرانا چاہوں گی لوگوں سے کہ میں نے کوئٹہ سینٹ جوزفس کانوینٹ سے سینئر کیمسٹ کیا. اس کے بعد میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر کیا گورنمنٹ گرلز کالج کوئٹہ سے، اور اس کے بعد میں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک ڈپلومہ کیا یونیورسٹی کالج لندن سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے M.Ed کیا ہے NDIE کراچی میں جو ہے نوٹر ڈیم انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، وہاں سے میرے پاس ایجوکیشن کی ڈگری ہے. میں نے 9 سال جو ہے وہ وہاں ایک کیتھلک اسکول میں جو ہے 9 سال جو ہے وہ ایز اے ٹیچر وہاں پہ میں نے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ O لیولز اور A لیولز کو میں ایز اے انگلش سبجیکٹ بھی پڑھاتی رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے بعد 2002 میں خداوند کی مرضی تھی اور والد صاحب نے اس وقت جو ہے 2002 کے الیکشن کے لیے میرا انتخاب کیا کہ میں ان کی جگہ پہ الیکشن میں حصہ لوں. اپنے والد صاحب کی جگہ پہ؟ جی بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری جو سیاسی تربیت ہے اس میں میرے والد صاحب مرحوم رفیق گل صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور میری جو سوچ ہے، میری جو ویژن ہے وہ میرے والد صاحب کا عطا کیا ہوا ہے. اور ایک چیز میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا ایک بات ہے کہ اپنی قوم، اپنے دل میں اپنی قوم کا درد پیدا کرنا. جس دن آپ کے دل میں آپ کی قوم کا درد پیدا ہو جائے گا، اس دن صحیح معنوں میں آپ اپنی قوم کی نمائندگی کر سکیں گے. میں نے اپنے آپ کو کبھی کوئی لیڈر نہیں سمجھا، میں خداوند کی ایک ادنا سی خادمہ ہوں. اگر میں پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوتی تو شاید میں خداوند کی خادمہ ہوتی، خدمت کا کام کرتی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں. تو خداوند نے مجھے یہ توڑا دیا کہ میں پاکستان کے سب سے سپریم ادارہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی آواز بنوں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے بھرپور طریقے سے وہاں پہ خداوند کے پاک روح نے استعمال کیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری کوئی قابلیت، کوئی لیاقت نہیں ہے، یہ خداوند کا فضل ہے. یہ اس کی بخشش تھی کہ اس نے مجھے چنا اور اس نے مجھے پارلیمنٹ میں بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کی آواز بنا کر اٹھا کھڑا کیا. ایک چیز میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو ایک سٹیریوٹائپ یا ایک روایتی جو لیڈرشپ تھی یا نمائندگی تھی اس کو میں نے توڑا، اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جس طرح سے سپیچز کی، میں نے اپنی جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے مسائل کو جس طرح سے قومی اسمبلی میں اجاگر کیا، شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. مجھے آج بھی 2002 میں، نہیں میں تو کوئی لیڈر نہیں، میں اپنے آپ کو ایک ادنا سے خادمہ سمجھتی ہوں. 2002 میں میری جو پہلی اسپیچ تھی، میرے والد صاحب نے مجھے گائیڈ کیا تھا، اور اس تقریر میں میں نے مسیحوں کے جن مسائل کی نشاندہی کی تھی اور جن ایشوز پہ بات کی تھی، آج ہر ایک مسیحی وہی بات کرتا ہے. میں نے اپنی پہلی اسپیچ میں بات کی تھی کہ ہمیں 5% کوٹا دیا جائے ملازمتوں میں. میں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ اٹھایا کہ ہمیں سینٹ میں نمائندگی دی جائے، ہماری سیٹوں کو بڑھایا جائے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ میں نے بات کی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکی، وہ سب اچیو ہو چکی. یہ خداوند کے فضل سے ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ خداوند کے پاک روح کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا. 1988 میں میری شادی ایڈوکیٹ ناصر مسیح صاحب کے ساتھ ہوئی. اور میں نے اپنی یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ میری شادی جو ہے وہ میں نے سینئر کیمسٹ کیا تھا اس کے بعد ہوئی، اور میں نے ساری اپنی تعلیم شادی کے بعد مکمل کیا. جی ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا انکریج کا باعث میں نے ریگولر ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ اور تھرو آؤٹ میرے ایکڈیمک جو میرا کیریئر رہا ہے میں اس میں پوزیشن ہولڈر رہی. شادی کے بعد؟ جی شادی کے بعد میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. بڑی بیٹی میری جو ہے اس وقت PhD کر رہی ہے USA میں. جی بیٹا میرا جو ہے اس وقت گورنمنٹ آفیسر ہے، ماسٹرز اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے. اور میری بہو جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے. میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے ڈاکٹر فریحہ ناصر، وہ اس وقت USA میں نیو یارک میں ریزیڈنسی کر رہی ہے. شی از فزیشین وہاں پر ہے. اور یہ میری چھوٹی سی فیملی ہے. تو یقیناً ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ کامیابی کے سفر میں ناخدا نے اپنی بیٹی کو، اپنی بندی کو سرفراز کیا، کامیاب کیا، بلکہ ان کے ساتھ جڑی ہر چیز پہ خدا کا رحم ہے، ترس ہے اور فضل ہے. اور ان کی فیملی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں واقعی کامیابی کے سفر میں ان کے ساتھ ہے. تو یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہیں. تو پھر یہ اس کے بعد آپ اپنی جو اکیڈیمک
جو اسٹڈی ہے وہ پورا کرنے کے بعد اسی سیاست کے اندر؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ اکیڈیمک اسٹڈیز کرنے کے بعد ہی جیسے میں نے ماسٹرز کی، اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کا کیا، میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام بھی کوالیفائی کر لیا، لیکن کیونکہ میری پوسٹنگ ایک دور کی جگہ پہ ہوئی اور میرے بچے چھوٹے تھے تو اس لیے میں نے اور میرے خاندان نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ایک اپنے جو مقامی اسکول ہے وہاں پہ ٹیچنگ کر لوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو خداوند کے فضل سے خداوند کے لیے کوئی اور میرا پلان تھا، شاید اسی لیے میری پبلک سروس کمیشن میں نے جوائن نہیں کیا، اگر میں وہ جوائن کر لیتی تو پھر یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ تو خداوند میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چیز اچانک نہیں ہو سکتی یا ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، یہ خداوند کا پلان ہوتا ہے، خداوند کے منصوبے ہوتے ہیں اور اس نے وہ وقت آنے پر جو ہے وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرتا ہے۔ اور خداوند نے اس کا ایک اور بہت بڑا فضل یہ تھا کہ خداوند نے مجھے جو سیاسی جماعت دی وہ تھی جمعیت علماء اسلام، جو ایک مذہبی جماعت ہے، اور ایک مسیحی خاتون کا ایک مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک ہونا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے۔ آج مجھے 20 سال اس جماعت میں ہو گئے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہوں گی اپنے آپ کے ویورز کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کہ جو عزت اور وقار مجھے اس جماعت میں دیا، شاید میں اگر کسی سیکولر جماعت میں ہوتی تو مجھے وہ عزت نہ ملتی۔ آج بھی اس جماعت میں میری ویسی ہی عزت ہے، آج بھی اس جماعت میں میرا ویسا ہی وقار ہے۔ ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہم خداوند کے وفادار ہیں، اس لیے ہم جہاں بھی کھڑے ہوں ہمیں وفاداری دکھانا بہت ضروری ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی نمائندگان، وہ صرف میرا اس پارٹی میں جو شمولیت ہے وہ جو ہے وہ کسی سیٹ یا اقتدار کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ وہ مجھے سیٹ دیں گے تو میں اس جماعت میں ہوں گی، اگر وہ سیٹ نہیں دیں گے تو اس جماعت میں ہوں گی۔ میرا ان کے ساتھ یہ عہد ہے، میرے والد صاحب نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا مسیحیوں کا بالکل وتیرہ نہیں ہے کہ ہم آئے روز اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہیں۔ اس لیے خداوند کا شکر ہے کہ آج 20 سال ہو گیا مجھے اس جماعت میں، اور جب میری جماعت بھی اس چیز کو بہت زیادہ ویلیو کرتی ہے، میری جماعت بھی اس چیز کو بہت ایکنالج کرتی ہے، اور وقت آنے پر خداوند کی مرضی ہوئی تو خداوند پھر دوبارہ وہاں پہ مجھے کھڑا کرے گا اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی خداوند کا ایک منصوبہ تھا کہ اس دفعہ میں پارلیمنٹ میں نہ جاؤں۔ اس کو میں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، اور مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند کا ایک اور منصوبہ تھا، اور خداوند مجھے اپنے لوگوں کے لیے اور زیادہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ 4 سال میں سمجھتی ہوں کہ میرے جو 15 سال پارلیمنٹ میں ہیں ان پر حاوی ہیں۔ ان 4 سالوں میں مجھے بہت زیادہ موقع ملا اپنے لوگوں کے قریب رہنے کا، اور جو تقریریں میں پارلیمنٹ میں کر رہی تھی کہ میرے لوگوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، مجھے موقع ملا کہ میں پریکٹیکلی خود وہ اپنے لوگوں کے لیے کر سکوں۔ کیا بات! تو ان 4 سالوں میں ہم نے ایک پاکستان کرسچن فورم میں بتانا چاہوں گی تھوڑا سا کہ یہ بھی ایک کامیابی کے سفر پہ ایک کامیابی ہے۔ ایک والنٹیئرز کا گروپ ہے جو کچھ مسیحی لوگوں نے مل کر سوچا کہ ایک ایسا گروپ ہو کہ ہمیں خداوند نے برکت دی ہے، کیوں نہ ہم اپنی ان برکات کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو پاکستان کرسچن فورم کا 2008 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، کچھ کرسچن آفیسرز نے مل کر، جی بالکل، کچھ بابر لوگوں نے جنہیں خداوند نے برکت دی تھی، اور ہم نے ایجوکیشن پہ کام شروع کیا۔ اس وقت سے ہم بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دینے لگے، کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف رہی ہوں، میں نے ایز اے پارلیمنٹیرین بہت مصروف زندگی گزاری ہے، بہت ساری کمیٹیز کی میں ممبرز تھی، میرا بہت زیادہ ٹریول رہتا تھا، تو میں زیادہ وقت نہیں دے سکی۔ اس لیے 2018 میں جب میں پارلیمنٹ سے باہر آئی تو پھر ایک نئے سرے سے ہم نے پاکستان کرسچن فورم کو ریوائیو کیا، اور 2018 سے لے کر اب تک ہم 350 مسیحی نوجوانوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دے چکے ہیں پاکستان میں پڑھنے کے لیے۔ 350 جی سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے سپورٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور ہماری مسیحی قوم اس وقت جو ہے تعلیمی میدان میں باقی سب قوموں سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ایجوکیشن ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، کیونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ رہی ہوں، اور اس میں ایک بات یہ کہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم آیا اسکول سے شروع کریں، مڈل سے کریں یا ہم ہائر سے کریں، لیکن ہمارے پاس اس وقت 1000 سے زیادہ خود کرسچن مشنری اسکولز ہیں۔ اسکول پہ، پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ، ہائی اسکول لیول پہ بہت لوگ کام کریں، لیکن اگر کوئی فوکس نہیں کر رہا تو وہ ہائر ایجوکیشن پہ۔ ہمارے میجورٹی بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی کہ میں نے 2002 میں پہلی دفعہ اٹھایا تھا کہ ہمیں اسپیشل کوٹا دیا جائے ملازمتوں کے لیے، جسے 2009 میں شہید شہباز بھٹی نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میں جو بات کرتی رہی ہر ایک فورم پر، اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار تھے، لیکن
لیکن شہباز بھٹی کو یہ میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس وقت کی کابینہ سے میرے مطلب میں نے ان سے کہا کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑیں، سب سے پہلے یہ ضروری چیز ہے، اس وقت انہوں نے کابینہ سے اس کو منظور کرایا، اس لیے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور بھلے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ 5% کوٹا جب ہمیں مل گیا تو بہت ساری جگہوں پر وہ خالی جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہیں۔ تو بہت ضروری تھا کہ اگر وہ ہماری ڈیمانڈ تھی تو سپلائی بھی ہمیں کرنا ہے نا، تو اس سپلائی کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ پاکستان کرسچن ایجوکیشن سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ دیکھیں باجی، جو آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، پھر خدا نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے لیا اور پھر اسی کام کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، تو مجھے تو اب اس کام میں بہت زیادہ سکون بھی ملتا ہے اور مجھے اطمینان حاصل ہے۔ آپ کا ویژن جو ہے نا کمپلیٹ ہونے کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، تو میں اب تھوڑا سا میں بتاؤں گی ایک چیز اور، کہ ہمارا کوئی ڈونر نہیں ہے، کوئی ہمیں اس میں سپورٹ نہیں، اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اس کی سپورٹ مسیحی قوم کر رہی ہے، اس کی سپورٹ آپ اور میرے جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے لوگ اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے باہر بیٹھے جو بہن بھائی ہیں وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسیحی بچوں کو جو ہے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو اپنی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ 2008 میں جو شروع کیا تھا آج تک چل رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہم ہائر ایجوکیشن کی، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں ہمارے بچے پڑھیں، کیونکہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے میجورٹی کے ساتھ جا کے کمپیٹ کریں تو پھر ہمیں ان کے لیول کی ہی ان کو ایجوکیشن دلوانی پڑے گی۔ تو یہ ایک میرا ویژن تھا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ویژن میرا پیشن ہے، اس پہ میں کام کرتی رہوں۔ تو باجی میں پوچھ رہا تھا اس بات کو کہ کیا آپ ایک بیٹی ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے، جب آپ پارلیمنٹ میں رہیں اور اسمبلیز میں رہیں اور پارٹیز کے اندر اپنے جو بھی سیاسی معاملات ان میں رہیں، تو مشکلات تو ہوں گی؟ ہماری بیٹیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اس وقت پروگرام کو، اور پروگرام میں وہ دیکھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں، انکریج بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ جاننا چاہتی کہ کیا جب مشکلات آئیں تو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہوں گی؟ دیکھیے، مشکلات تو ضرور ہوتی ہیں یہاں پر، چاہے ہمارے بھائی ہوں یا بیٹیاں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں جاتے ان کو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بڑی حد تک میں ایک ایکسیپشنل کیس ہوں، یعنی جیسے کہا کہ خداوند کا فضل میرے ساتھ رہا، مجھے کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کی شاید ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے خداوند کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں چھوڑا۔ ایک بات یہ کہ میں کیونکہ ایک مذہبی جماعت میں رہی، بہت دفعہ میں ہمیشہ یہی گواہی دیتی ہوں کہ آج تک کبھی کسی نے مجھے جو ہے نا وہ کسی دوسرے مذہب کی طرف تبدیل ہونے کی دعوت ہی نہیں دی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ بھی خداوند کا فضل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ شاید کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کہہ سکے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی ہوں اور جہاں بھی کام کریں، آپ چاہے کروڑ لوگوں میں کھڑے ہوں، لیکن آپ سب سے الگ نظر آنا چاہیے۔ آپ کے کردار، آپ کے افکار سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسیحی قوم کی بیٹی ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے لوگوں میں سے ہیں، اس لیے آپ کا کردار سب سے جدا ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں کہ جب آپ خداوند کی قربت میں رہیں گی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپ کو ورغلا سکتا ہے، یا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کسی بھی طور پر ابلیس جو ہے وہ آپ کو کسی طرح سے بھی غلط راستے پر ٹریک کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مسیحی قوم کی ایک دلیر بیٹی نے مسیحی قوم کی بیٹیوں کے لیے کس قدر خوبصورت پیغام دیا، اور اس کی ضرورت ہے آج کے دور میں ہماری مسیحی کلیسیوں کے اندر، ہمارے مسیحی گھروں کے اندر، ہماری مسیحی کمیونٹی کے اندر۔ تو میم ہمیں یہ ضرور بتائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر میں پارلیمنٹ میں نہ ہوتی، سیاست میں نہ ہوتی تو ایک خادمہ ہوتی، تو جیسے جیسے آپ بات کرتی ہیں اور ہر بات میں آپ مسیح کو عزت اور جلال دیتی ہیں اور اپنے آپ کو ادنا بھی بناتی ہیں، تو کیا مسیح یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے، آپ کی زندگی میں یسوع مسیح بطور نجات دہندہ کب اور کیسے آیا؟ ہاں جی با صاحب، میری زندگی میں جیسے آپ کو بتایا کہ میرا پیدائش جو ہے ایک بہت ہی مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ میرے دادا، میرے والد صاحب شروع سے ہی، کیونکہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، تو ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اسپریچولی بہت اسٹرانگ فیتھ ان کا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میری جو نانی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں پینتیکوسٹلزم کی بانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میری جو شادی ہوئی ہے، میرے سسرال، میرے ساس اور سسر، میرے سسر صاحب ایلڈر رہے ہیں چرچ کے، تو ان کے گھر میں بھی میں نے شروع سے ایک انتہائی مذہبی ماحول دیکھا، اور میں نے بہت کم عمری میں خداوند یسوع مسیح کو، میں 18 سال کی تھی جب مجھے نئی پیدائش کا خداوند نے
نے تجربہ دیا اور میں نے خداوند میں نئی پیدائش حاصل کی اور اسی وقت سے کوشش پوری کرتی رہی کہ خداوند کے ساتھ چلتی رہوں اور خداوند کے نام کو جلال دوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشاد اعظم ہے وہ صرف پاسٹرز کے لیے یا نہیں بلکہ وہ ہم سب کے لیے فرض ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے عملی طور پر یہ گواہی کو دوسروں تک پہنچائیں. جی تھینک یو سو مچ. آپ میں ایمان کی جو لہر ہے، ایمان کا جو شعلہ ہے جو اندر ہے، وہی واقعی اس کا اظہار آپ کے کام سے نظر آتا ہے. آپ واقعی اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نسل کے لیے جو پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ نے کیا ہے اور کر رہی ہیں، یہ بڑا کام ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کامیابی کے اس سفر میں آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے ہر شخص کے نزدیک میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی کا پیمانہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جی بالکل. کسی کے قریب شاید وہ میٹریلسٹک ہو تو اس کے لیے جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ کامیابی ہو سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کامیابی کو میں ڈیفائن کروں تو کامیابی میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ ایم این اے بنی تو میں کافی کم عمری تھی. جب میں ایم این اے بنی میری عمر اس وقت 29 سال تھی اور مجھے ایک بہت سارے لوگوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، پیغامات آئے، لیکن ایک خط مجھے کسی بھائی نے لکھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہا. انہوں نے کہا کہ میری بہن، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو جو موقع دیا ہے، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا پت کما لیں یا پتھ کما لیں. اچھا. تو چوائس از یورز. اس کا کیا مطلب؟ پت کما لیں یا نام کما لیں یا پتھ کما لیں، پیسہ بنا لیں. اور ایسا ہی ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی تھی. تو میرے خیال میں نے یہی پسند کیا کہ مجھے نام بنانا چاہیے اور خداوند کے نام کو جلا دینا چاہیے، مسیح کے نام کو اونچا کرنا چاہیے. یہ میری چوائس تھی. اور اس کے بعد ایک ورس جو ہے انہوں نے اس میں لکھی اور وہ یہ تھی کہ جو بھی کرو یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے، جو بھی کرو جان کے کرو اور جی جان سے کرو، اور یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمی کے لیے. یہی میری مشعل راہ ہے اور یہی میری انسپریشن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا مینیفیسٹو بائبل مقدس ہے، میری انسپریشن بائبل مقدس سے آئی ہے، میرا موٹو یہی ہے، یہی میرا ویژن ہے اور یہی میرا مشن ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت ایوارڈز مل جائیں، مجھے کوئی اپریسیشن مل جائے، مجھے بڑے بڑے اداروں سے کوئی ایوارڈز مل جائیں. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، پر اطمینان ہے، میری زندگی میں اطمینان ہے، میرے پاس جو ہے پیس آف گاڈ ہے، پیس آف مائنڈ ہے. یہی میری کامیابی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اور نہ صرف میرے بچے کامیاب ہیں بلکہ میرے توسط سے میری قوم کے بہت سارے بچے، وہی میرے بچے ہیں، وہ کامیاب ہیں. تو یہی کامیابی ہے. میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں، میرے بچے، میرے شوہر، ان کو میرے پر فخر ہے. یہی میری کامیابی، میری قوم کو میرے پر فخر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا مسیحی ایمان یہی میرا فخر ہے. پریز گاڈ. یقیناً زبردست. آپ نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے لفظوں میں کیا. خداوند آپ کو واقعی کثرت سے استعمال کرے اور ہماری مسیح قوم کے لیے بھی استعمال کرے، اور کر بھی رہا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں، ایک موجودہ جو آپ ایک آرگنائزیشن کو چلا رہی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. ریزیلینٹ وومن نیٹ ورک جو ہے. جی بالکل. ان 4 سالوں میں میرے ساتھ بہت ساری میری پارلیمنٹرین، ایکس پارلیمنٹرین بہنیں تھیں، کولیگس تھیں، جنہوں نے اس چیز کو ہم نے سوچا کہ ضرورت ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہو خواتین کے لیے پاکستان میں، جو خواتین، نہ صرف خواتین بلکہ تمام جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے کام کرے. تو ہم نے ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک کی بنیاد رکھی. ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک اس طرح سے یونیک ہے کہ دا اول بورڈ ممبرز آر ویمن. It's a women-led and women-owned organization and initiative. It's not only an organization but it's an initiative جو کہ ہم نے لیا. اور ہمارا جو مینڈیٹ اٹس ناٹ اونلی فار ویمن، کہ ہم صرف عورتوں کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے محروم طبقات جن کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک نہیں پہنچتی، ہم چاہتے تھے کہ ان کا کنیکٹ پارلیمنٹ تک بنے اور اس طرح سے ہم کریں. تو ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک جو ہے کہ پلیٹ فارم سے اس وقت ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں فوپ کے نام سے، جس کو کہتے ہیں فریڈم آف ریلیجن اور بلیف لیڈرشپ نیٹ ورک. ہم ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دے رہے ہیں جس میں جو ہے پارلیمنٹیرینز ہیں، جس میں منسٹرز، جس میں
جو اسکالرز ہیں, ہمارے علماء ہیں تمام مذاہب کے, ان کے ہیں, اس میں ایکڈمیشنز ہیں, ان کے ساتھ پروفیشنلز کے ساتھ ہم مل کے تشکیل دے رہے ہیں ایک ایسا گروپ جو کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کے لیے بات کریں. اور اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے تمام پاکستان کی اقلیتوں کو, بالخصوص مسیحوں کو, وہ فورس کنورژن اور فورس میرجز کا ہے کہ ہماری بچیوں کو کس طرح سے ورگلا کر جو ہے وہ شادی کے جھانسے میں لا کر مذہب کی تبدیلی کی جاتی ہے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک بڑی وائڈر لیول پہ اویئرنیس کریٹ کریں اور اس کے ساتھ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو, لیجسلیشن کے تھرو کرایا جا سکے. یقیناً. جی تھینک یو سو مچ میم. آپ کی باتیں, آپ کی اچیومنٹس, آپ کا ایمان جو ہے وہ یقیناً ناظرین کے لیے برکت کا باعث بنا ہے, تازگی کا باعث بنا ہے. اور یہ اسپرٹ جو ان کے اندر ہے, وہ رویا جو جس رویا کے تحت وہ چل رہی ہیں, یقیناً یہ ہماری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے, خیال کے لیے اور ان سارے کاموں کے لیے جو خدا آپ سے لے رہا ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بڑے پلیٹ فارم سے کامیابی کے سفر میں ہم آپ کے لیے دعا کریں. خادم ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے اور چینل کے وساطت سے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہم دعا مانگیں. اے لشکروں کے خداوند, خدائے قدوس, بزرگ آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے, تو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, اور تو اس کی زندگی میں اپنے قوی ہاتھ کے ساتھ موجود ہے. اور خدا میں التجا کرتا ہوں کہ تیرا قوی بازو ہمیشہ تیری بیٹی اور اس کے خاندان, اس کے ویژن کے ساتھ ہی رہے. اور خدا یہ بہتوں کی بحالی, بہتوں کی ترقی کا باعث بنے. اور خدا تیری بیٹی اور اس کی آرگنائزیشنز خدا بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جائیں, اور یہ کامیابی کے اس سفر پر گامزن رہیں, اور بہتوں کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھ سکیں. تیرا شکر کرتے ہیں, یسوع مسیح میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. جی ناظرین, یہ پروگرام بھی یقیناً آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا. ہم دوبارہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.